بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے خیبر پختونخوا کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ افسوسناک واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 328 تک جا پہنچی۔ پی ڈی ایم اے کے نقصانات کی رپورٹ کے مطابق بنیر میں جاں بحق افراد کی تعداد 184 ہو گئی، شانگلہ میں 36 اور سوات میں 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بنیر، باجوڑ، پٹگرام، ترغر، مانسہرہ، شانگلہ اور سوات میں شدید تباہی، 74 گھروں کو نقصان پہنچا، 11 گھر مکمل طور پر منہدم۔ سوات میں 2071 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پنجاب میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ بنیر میں بارشوں اور فلیش فلڈنگ سے بڑی تباہی، بٹئی کلے میں جاں بحق 43 افراد کی نماز جنازہ ادا، ایک ہی خاندان کے 15 افراد کی بھی تدفین۔ علاقہ بھر کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ خیبر پختونخوا میں انسانی جانوں کے ضیاع پر یوم سوگ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر ہاؤس پشاور میں قومی پرچم سرنگوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے امدادی فنڈز جاری۔ بنیر کو 15 کروڑ، باجوڑ، بٹگرام، مانسہرہ کو 10 کروڑ اور سوات کو 5 کروڑ روپے جاری۔ محکمہ مواصلات کو بھی 1.5 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ گئی۔ ہمارا راستہ تو ختم ہے، وہ روڈ میں جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، پل جو ختم ہو گیا، ہمارے رشتہ دار تو یہ پورا ختم ہو گیا، 6-7 رشتہ دار ہے وہ ختم ہو گیا، پورا گاؤں ختم ہو گیا۔ مانسہرہ اور بٹگرام کے درمیان حلیم ڈھیری میں سیلابی ریلا پورا خاندان بہا کر لے گیا۔ متاثرہ شخص تباہی کی داستان سناتے ہوئے رو پڑا۔ بنیر کے علاقے بیشنوئی میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی، 70 گھر اور انفراسٹرکچر مکمل تباہ۔ مقامی افراد کے مطابق سیلابی ریلے میں بھاری بھرکم پتھر بہہ کر آئے، علاقے میں کوئی گھر نہیں بچا۔ مینگورہ، منگلور، مٹا اور کورکائی میں ہر شے ملیا میٹ۔ شریف آباد، بنگلہ دیش اور یہ ملا بابا، یہ جتنے بھی علاقے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہاں پہ 2-3 دکانیں، 40-50 لاکھ روپے سامان ہے، سیلاب آ گیا، ٹوٹل بھاگ گیا۔ کسی بندی کی گاڑی جو ہے نا خراب ہو گئی، کسی بندی کی دکانیں خراب ہو گئی۔ ابھی حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹ کر لے۔ گلگت بلتستان میں بھی بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی معطل، باغیچہ پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا، شاہراہ بلتستان پر آمد و رفت معطل۔ اسمبر نالہ غزر میں 500 کلو واٹ کے پاور ہاؤس کو شدید نقصان، بجلی کی سپلائی بند۔ کمشنر بلتستان کے مطابق قندوز اور ہلدی میں بھی سیلابی صورتحال، متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 31 اموات، این ڈی ایم اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے اب تک 538 افراد جاں بحق ہو چکے، 768 زخمی۔ 18 سے 21 اگست تک طوفانی بارشوں کا الرٹ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بارش کی پیشگوئی، کراچی میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بلوچستان کے اضلاع بارکھان، لورالائی، زیارت، سبی، یوب اور قلعہ سیف اللہ میں بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی رپورٹ تیار۔ سرکاری حکام کے مطابق محمد میں 8000 میٹر بلندی پر واقع پہاڑی پر ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ ہیلی کاپٹر 10:30 پر باجوڑ کے لیے روانہ ہوا، 12 بجے کے قریب رابطہ منقطع ہوا۔ 4 بجے ہیلی کاپٹر کو ٹریس کیا گیا۔ جائے وقوع کے آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ پولیس، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں نے جائے وقوع پر امدادی سرگرمیاں شروع کیں۔ 5 شہداء کے جثے خاکی پشاور منتقل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا حادثے کی تحقیقات کا حکم۔ آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ سرلی، سچا، جھگیا نالا لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آئے تمام افراد کی میتیں نکال لی گئیں۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام بابون ویلی میں پھنسے سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ تمام مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک بحال، لنک روڈز پر کام جاری۔ مٹی کے تودے گرنے سے دریائے نیلم کا پانی آلودہ۔ مظفر آباد شہر اور گرد و نواح میں واٹر سپلائی کا عمل معطل۔
افواج پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں خدمت کے لیے پیش پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری. امدادی سامان کے قافلے سیلاب زدہ علاقوں کی طرف رواں دواں. ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے. سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی جاری. امدادی کارروائیاں سیلاب زدہ علاقوں میں نظام کی بحالی تک جاری رہیں گی. پنجاب اور سندھ کے وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سید مراد علی شاہ کے علی امین گنڈاپور سے رابطے. سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر تعزیت کی. مریم نواز نے کہا کہ اہل پنجاب اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اظہار تشکر. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا بھی نقصانات پر اظہار افسوس. کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع دلخراش اور افسوسناک سانحہ ہے. دکھ کی اس گھڑی میں تمام تر ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. آبی ذخائر دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال. دریا کابل میں نوشہرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. دریا سندھ میں تونسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار. گڈو بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند. دریا ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب. عارف والا اور بہاول نگر کی کئی آبادیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب. تربیلا ڈیم میں پانی بڑھنے پر سپل ویز دوبارہ کھول دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی ملاقات. بنیر سمیت کے پی میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ. نواز شریف کی وفاقی حکومت کو ہر طرح سے کے پی کی مدد کرنے کی ہدایت. نواز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاق کی طرف سے مشکل گھڑی میں کے پی حکومت کو تعاون کی یقین دہانی کرائی. کہا ہماری پوری توجہ شہریوں کی جانیں بچانے پر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیب الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ. خیبر پختونخوا کشمیر شمالی علاقہ جات میں سیلابی ریلوں سے جانی نقصان پر اظہار افسوس. خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا, کسی اور عہدے کی خواہش نہیں. فیلڈ مارشل آصف منیر نے تبدیلی کی افواہوں کو جھوٹا قرار دیا. برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب اور گفتگو میں کہا کہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ کے مخالف ہیں. فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم اور کابینہ کے 18 گھنٹے کام اور عزم کو سراہا. آصف منیر نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. معافی مانگنے والے فرشتے رہے, معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. پاکستان چین اور امریکہ سے متوازن تعلقات کا تجربہ رکھتا ہے. کسی ایک دوست کو دوسرے پر قربان نہیں کیا جائے گا. صدر ٹرمپ کی امن خواہش جینون ہے, اس لیے پاکستان نے انہیں نوبیل انعام کے لیے نامزدگی میں پہل کی. دنیا اب پاکستان کی پیروی کر رہی ہے. سید آصف منیر نے بھارت کو وارننگ دی کہ پراکسی سے پاکستان کے امن کو نقصان نہ پہنچائے. افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ طالبان کو پاکستان میں نہ دھکیلا جائے. اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کا جنگی ہیرو کے طور پر استقبال کیا. فیلڈ مارشل کئی گھنٹے کھڑے ہو کر ہر پاکستانی سے فردن ملے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی عرس شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش گاہ آمد. محمد آصف کے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتح خوانی کی. شہید کیپٹن محمد آصف کے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد آصف کی والدہ کو دلاسا دیا اور ان کی ہمت کو سلام پیش کیا. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ شہید کیپٹن محمد آصف نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. شہداء کے خاندانوں کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر آج برطانیہ جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب اینجلا ریس سے ملاقات طے. پارلیمنٹری انڈر سیکرٹری ہمیش فیلکنر سے بھی ملاقات شیڈول. اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شیرلی آئبوچے سے ناشتے پر ملاقات کریں گے. برطانوی اراکین پارلیمنٹ, کشمیری رہنماؤں اور برٹش پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں شیڈول. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار لندن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گے.
تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ NFC میں صوبوں کو ملنے والا حصہ نیچے تک نہیں جاتا۔ کراچی میں FPCCI رہنماؤں کی پریس کانفرنس، SM تنویر نے کہا کہ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں اس میں ترقی ممکن نہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت اپنے اخراجات کم کرے، ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسے مزید نہ نچوڑا جائے۔ بھارت آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس سے نمٹنے کے لیے معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد 2800 ارب روپیہ بچتا ہے، جس میں سے ہم 2500 ارب روپیہ دفاع کا خود اپنے وسائل سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہم جب اپنے ٹیکس کے نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کی کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا مضبوط معیشت کی بنیاد ٹیکس، برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری پر ہوتی ہے۔ 1 اپریل 2022 کو اندرونی طور پر ڈیفالٹ کر چکے تھے، شرطیں لگ رہی تھیں بیرونی ڈیفالٹ کب ہوتا ہے۔ قوم نے مشکل فیصلوں میں ساتھ دیا، آج ہمیں میکرو اکنامک بدلاؤ قرار دیا جا رہا ہے۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ ہر عالمی ایجنسی نے ہماری ریٹنگ بہتر کی۔ نے اپنے گھر میں بارودی مواد رکھا ہوا ہے، دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن اس دہشت گردی کی جو سزا ہے وہ پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو نہیں دی جا سکتی۔ وہاں کے عوام نے خود اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور کھڑی ہو رہی ہے۔ ہم جو آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں، یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ بلوچ عوام دہشت گردوں سے تنگ اور عاجز آ چکے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود ان کی نشاندہی کریں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست، بولے ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف بلوچستان کی عوام اب خود کھڑی ہو رہی ہے۔ عوام اب خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا فلاں سہولت کار ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے اور بارودی مواد رکھنے والے کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دہشت گردی کے نام پر معصوم شہریوں کی جان لینے میں فوج کو کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسرز، جوان اور شہری قربانیاں دے رہے ہیں۔